سے اجازت چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا والد گرامی رحمہ اللہ جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہتے تھے بیٹا لوگ سورہ یوسف بڑے شوق سے سنتے ہیں، سورہ یوسف کا واقعہ بڑے ذوق سے سنتے ہیں، وہ ہے احسن القصص، انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ اور سچا ترین واقعہ، پیغمبر اور پیغمبر کے بیٹوں کا واقعہ۔ پھر فرماتے یوسف اور اس کے بھائیوں کا وہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے انسان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود جب حسد کی آگ سینے میں جلنے لگتی ہے پھر انسان کیا کیا منصوبے کرتا ہے۔ جب اللہ کی تقدیر پہ انسان راضی نہیں رہتا، کسی کی اٹھتی ہوئی نعمتیں، ملتی ہوئی دولتیں، ملتی ہوئی عزتیں دیکھ کے جب انسان کڑنے لگتا ہے، پھر یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا منصوبے بنائے، کنویں میں پھینکا، چوری کا بھی الزام لگایا، ماں باپ سے جدا کیا، اس وجہ سے پھر آگے جیل میں پہنچے، کہاں کہاں ظلم و ستم کی کیا کیا کہانیاں رقم ہوتی رہی، باپ کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی اور آنسو خشک ہو گئے۔ یوسف ہیں کہ رشتے کو ایسے نبھانے والے پھر بھی جو حسد کرنے والے تھے اللہ نے ان کو فقیر بنا دیا تھا، اور جو معاف کرنے والے تھے اس یوسف کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ وقت تو لگ جاتا ہے، پریشانیاں تو آ جاتی ہیں، دکھ تو ہو جاتے ہیں، لیکن معاف کرنا حوصلے والوں کا کام ہوتا ہے، حوصلے والوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیسے معاف کیا؟ بہت بڑی وجہ ہمارے اندر معافی کا جذبہ ہی نہیں کہ غلطیاں بھی کسی سے ہوتی ہیں اور انسان معاف بھی کرتے ہیں۔ معاف کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی عظیمت کا کام ہے۔ کیا لوگ تھے وہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وقت کے بادشاہ نے ظلم و ستم کی ہر کہانی رقم کر دی ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کر دیا ہے، امام احمد کی پیٹھ پہ وہ کوڑے برسائے ہیں کہ ہاتھی کو بھی لگائے جائیں تو اس کی بھی چیخیں نکل جائیں۔ پھر بھی ایک دفعہ امام احمد بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اللہ گواہ رہنا میں نے معتصم کو معاف کر دیا، اللہ گواہ رہنا میں نے معتصم کو معاف کر دیا ہے، کل تیری عدالت میں میری وجہ سے تیرے سامنے اس کو سزا ملے تو میرا کیا فائدہ ہو جائے گا، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنا سیکھیں اگر اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو۔ ہم ایک غلطی معاف نہیں کرتے، پیغمبر سے پوچھا جاتا ہے اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں، سنا نبی داؤد میں آپ چپ رہے، پھر پوچھا گیا، چپ رہے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا میں تمہارا نبی کہتا ہوں اپنے نوکر کو بھی ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ ہم تو اپنی ماؤں کو معاف نہیں کرتے، اپنے باپوں کو معاف نہیں کرتے، جن بہنوں نے لوریاں دی ان کو معاف نہیں کرتے، جن بھائیوں نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا ان کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنائے۔